أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سامعین کرام، خدائے ذوالمنن کا شکر اور احسان ہے کہ آج ایک بار پھر اس عاجز کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی بابرکت موضوع پر کچھ عرض کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ سیرت النبی کا جو موضوع اور جو پہلو اس وقت موضوع سخن ہے وہ ہمارے پیارے آقا و مولا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے۔ حضرات، تربیت کے بے شمار طریق، بے انتہا انداز اور لاتعداد اسلوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اس قدر جامعیت سے اختیار فرمایا کہ انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ نے تو تربیت کا کوئی ایک پہلو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کی ہر بات اور ہر فعل کی تان بالآخر تربیت پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ آپ نے ہر ممکن طریق سے حق تربیت ادا فرمایا، بہترین انداز میں تربیت کی، تربیت کے کسی ایک موضوع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا، محبت و پیار کے ساتھ تربیت کی اور ہر موقع پر تربیت کی، بات کو بار بار بیان کر کے ذہن نشین کروایا، مثالیں دے کر اپنی بات کو واضح اور اجاگر فرمایا، مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے بعد اسے نصیحت کی، وقفہ ڈال کر نصیحت کی، مخاطب کی ضرورت کے عین مطابق باموقع نصیحت فرمائی۔ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خود اپنا ذاتی نمونہ دکھا کر دلوں میں عمل کی تحریک پیدا کی۔ الغرض، تربیت اور نصیحت کا کوئی ایک انداز بھی تو ایسا نظر نہیں آتا جس کی مثال آپ کی مبارک زندگی میں نہ ملتی ہو۔ آپ کے انداز تربیت پر ایک بار پھر نظر ڈالی جائے تو جامعیت کے اور افق بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حبیب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں کی بھی تربیت کی اور بڑوں کی بھی، مردوں کی بھی اور عورتوں اور بچوں کی بھی، پرانے مسلمانوں کی بھی اور نو مسلموں کی بھی۔ آپ نے مکے میں بھی یہ فرض ادا فرمایا اور مدینے میں بھی، حالت قیام میں بھی یہ فریضہ جاری رہا اور حالت سفر میں بھی، حالت امن میں بھی یہ فیض جاری رہا اور حالت جنگ میں بھی۔ بالعموم آپ کا انداز تربیت محبت و پیار کا تھا اور کبھی حسب ضرورت مناسب سختی بھی فرمائی، بڑے امور میں بھی تربیت فرمائی اور چھوٹے چھوٹے امور میں بھی۔ تربیت کا سلسلہ دن کو بھی جاری رہتا اور رات کو بھی، انفرادی رنگ میں بھی اور اجتماعی رنگ میں بھی۔ الغرض، تربیت کا کوئی موقع، کوئی انداز اور کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ کی سیرت میں نظر نہ آتا ہو۔ اس عدیم النظیر جامعیت کا یہ کمال بھی تو دیکھیے کہ آپ نے اپنے زمانے کے صحابہ کی تربیت پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس میدان تربیت میں ایسا شاندار اور قابل تقلید اسوہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے کہ آپ کے عشاق ابدالآباد تک اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ گویا آپ کا دامن رحمت صرف حاضر الوقت صحابہ تک ہی ممتد نہ تھا بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے عشاق محمد پر بھی سایہ فگن ہے۔ یہی وہ عظیم الشان منصب خاتم النبیین ہے جس پر صاحب الاولاق الانسان کو فائز کیا گیا، وہ جو مبلغ اعظم بھی ہے، معلم اعظم بھی ہے اور مربی اعظم بھی، ہم سب کا محبوب آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انداز تربیت کے اس اجمالی تذکرے کے بعد آئیے کہ ہم مکے اور مدینے کی ان گلیوں میں گھوم پھر کر دیکھیں
جہاں تربیت کا یہ جہاد دن رات جاری تھا۔ آئیے ہم کاشانہ نبوی میں جھانک کر دیکھیں، جہاں یہ درس نصیحت صبح و مساء جاری رہتا تھا۔ مسجد نبوی میں داخل ہو کر دیکھیں کہ کس کس دلربا انداز میں یہ فریضہ تربیت ادا کیا جاتا تھا۔ آؤ کہ ہم اپنے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی پیروی میں ہر اس جگہ پر حاضر ہونے کی کوشش کریں جہاں کون و مکان کے سب سے بڑے ہادی، معلم اور مربی نے اپنے صحابہ کی حسین تربیت کے روشن مینار تعمیر فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی عجیب وراء الورا ہستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے آپ کو دقیق در دقیق امور معرفت سکھائے اور حکمت و عرفان کی باتوں کو بیان کرنے کا بھی نرالا اسلوب اور انداز عطا فرمایا۔ آپ کی ہر بات اور ہر حرف نصیحت موقع اور ضرورت کے عین مطابق ہوتا تھا، اور اس موزونیت کی وجہ سے آپ کی نصیحت مخاطبین کے دلوں پر اس طرح نثر انداز ہوتی تھی کہ جیسے ایک تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ بالعموم آپ کا انداز نصیحت محبت و شفقت اور رافت و الفت پر مبنی ہوتا کہ محبت کی زبان ہی سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور اگر محبت بھی وہ ہو جو رحمت للعالمین کے قلب اطہر سے پھوٹی ہو تو ظاہر ہے کہ اس محبت کا اثر بھی طلسماتی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے جس طرح آپ کی نصائح پر عمل کیا وہ سیرت صحابہ کا ایک حسین باب ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جانثار صحابہ آپ کے کسی حرف نصیحت کو زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، بلکہ اپنی پلکوں پر لیتے، دلوں میں اتارتے اور پل چھپکنے سے پہلے اس کی تعمیل کی سعادت حاصل کر لیتے۔ اس تاثیر کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر نصیحت آپ کے درد مند اور محبت بھرے دل سے ابھرتی تھی۔ آپ صحابہ کی سچی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے سے انہیں واعظ و نصیحت فرماتے۔ آپ کی محبت، الفت اور خلوص کے جذبات اس قدر غالب ہوتے کہ صحابہ دیوانہ وار دوڑتے اور پروانہ وار اس شمع رسالت کا طواف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قلب محمدی کی اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہ اے رسول، تو اس عظیم الشان رحمت سے ہی جو اللہ کی طرف سے تجھے عطا کی ہوئی ہے ان صحابہ کے لیے اس قدر نرم واقعہ ہوا ہے، اور اگر تو بد اخلاق اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے گرد سے تتر بتر ہو جاتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے مومنو، تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت ہی بھوکا ہے، اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے۔ حضرات، یہ ہے قلب محمدی کا قرآنی نقشہ، ایک دل جو سب کے لیے محبت ہی محبت تھا، درد مندی اور خیر خواہی کا مجسمہ، دن رات ان کی بھلائی کا بھوکا اور صبح و مساء ان کی خیر خواہی کا طالب۔ حضرات، تعلیم و تربیت اور اصلاح کا ایک اور بنیادی اصول جو ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے سے معلوم ہوتا ہے وہ فوری توجہ اور مناسب اقدام سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کہ تم میں سے جو کوئی خلاف شریعت ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اصلاح کی کوشش کرے، اور اس کی بھی طاقت نہ پاتا ہو تو کم از کم دل میں برا منائے اور دعا کرے، لیکن یاد رہے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین اظہار ہوگا۔ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس قسم کے فوری اور بروقت تربیتی اقدامات کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر بن نبی سلمہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف گھوم رہا تھا، کبھی ایک طرف سے کھاتا کبھی دوسری طرف سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے بچے، کھانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔
یہ سادہ لیکن جامع اور بروقت نصیحت ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں